لكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. And Allah hath given you wives of your own kind, and hath given you from your wives sons and grandsons, and hath made provision of good things for you. Is it then in vanity that they believe, and in the grace of Allah that they disbelieve? اور اللہ ہی نے تم میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کیں اور بیویوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دیں، تو کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے اور اللہ کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں؟ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور احسان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنا ایک اور احسان جتاتے ہیں کہ انہی کی جنس سے انہی کے ہم شکل ہم وضع عورتیں ہم نے ان کے لیے پیدا کی۔ اگر جنس اور ہوتی تو دلی میل جول محبت و مودت قائم نہ رہتی، لیکن اپنی رحمت سے اللہ نے مرد عورت ہم جنس بنائے، پھر اس جوڑے سے نسل بڑھائی، اولاد پھیلائی، لڑکے ہوئے، لڑکوں کے لڑکے ہوئے۔ حفدتاً کے ایک معنی تو یہی پوتوں کے ہیں، دوسرے معنی خادم اور مددگار کے ہیں۔ پس لڑکے اور پوتے بھی ایک طرح کے خدمت گزار ہوتے ہیں، اور عرب میں یہی دستور بھی تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ انسان کی بیوی کے اگلے گھر کی اولاد اس کی نہیں ہوتی۔ حفدتاً اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو کسی کے سامنے اس کے لیے کام کاج کرے۔ یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ اس سے مراد دامادی رشتہ ہے، معنی کے تحت میں یہ سب داخل ہیں۔ چنانچہ قنوت میں جملہ آتا ہے وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، یعنی ہماری سعی کوشش اور خدمت اے اللہ آپ ہی کے لیے ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اولاد سے، غلام سے، سسرال والوں سے خدمت حاصل ہوتی ہے۔ پس ان سب سے اللہ کی نعمت ہمیں ملتی ہے۔ ہاں، جن کے نزدیک حفدہ کا تعلق ازواجن سے ہے، ان کے نزدیک تو مراد اولاد اور اولاد کی اولاد اور داماد اور بیوی کی اولاد ہیں۔ پس یہ سب بسا اوقات اسی شخص کی حفاظت میں، اس کی گود میں اور اس کی خدمت میں ہوتے ہیں۔ اور جنہوں نے حفدتاً سے مراد خادم لی ہے، ان کے نزدیک یہ معطوف ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجن پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں اور اولاد کو خادم بنا دیا ہے اور تمہیں کھانے پینے کی بہترین ذائقہ دار چیزیں عنایت فرمائی ہیں۔ پس باطل پر یقین رکھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر پردہ ڈال دیا اور انہیں دوسروں کی طرف نسبت کر دیں۔ صحیح مسلم نے صحیح ابن حبان وغیرہ میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنے احسان جتاتے ہوئے فرمائیں گے، کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ میں نے تجھے ذی عزت نہیں بنایا تھا؟ میں نے تیرے تابع گھوڑوں اور اونٹوں کو کیا نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تجھے سرداری میں اور آرام میں نہیں چھوڑا تھا؟ اللہ تعالیٰ یہ تمام احسانات جتلا کر اپنی ایک ایک نعمتوں کو گنوا کر یہ سوال کریں گے کہ میری ان ملنے والی نعمتوں کا تم نے کس طرح شکر ادا کیا اور کس طرح ان کی قدر کی۔ واللہ